الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم محمد تاج رسل الله كاتبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم والصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم المعصومين عز جل جلاله وعم نواله وعظم شانه وجل ذكره وعز اسمه کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات مفخر موجودات نور کائنات زینت بزم کائنات حضور قائد المرسلین احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی ارادتوں محبتوں اور عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ خالق لم یزل ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول منظور فرمائے اور رب ذوالجلال محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے اور حضور کے یار غار کے صدقہ سے رب ذوالجلال ہم سب کو دین کا فہم عطا فرمائے۔ جس طرح کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ آج کی رات یوم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رات ہے، کل 12 جمادی الثانی ہے، جس کی رات میں آج ہم الحمدللہ حضرت تاجدار صداقت 22 جمادی الثانی، جس کے اندر ہم حضرت تاجدار صداقت خلیفہ بلا فصل اور افضل البشر بعد الرسل والانبیاء حضرت سیدنا صدیق اکبر کی شان کے اندر آج جو ہم محفل منعقد کر بیٹھے ہیں، رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول منظور فرمائے اور رب ذوالجلال منتظمین کے علم میں عمل میں مزید برکت عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب ذوالجلال نے وہ مقام وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ سب سے پہلے تو ہمارے یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ قرآن پاک میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے فرامین ہیں جن سے ہمیں ان کی شانوں کا بھی پتہ چلتا ہے، ان کی افضلیت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ رب ذوالجلال قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اور وسیجنبها الاتقى۔ اس کے علاوہ بھی کتنے ہی مقامات ہیں جہاں پر رب ذوالجلال نے آیتوں کو نازل فرمایا اور مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ ساری کی ساری آیتیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کہ یہ آیت اور اسی طرح وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى جو آیت ہے یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی شان میں نازل ہوئی۔ تو اب حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ نے مقام صحابیت کو سب سے پہلے بیان کیا، مقام صدیقیت وہ بعد کی بات ہے، سب سے پہلے آپ نے مقام صحابیت کو بیان فرمایا کہ مقام صحابیت جو ہے لا تعدل بالصحبہ کہ صحبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر شیء ما کانا، کوئی بھی شے ہو زمین کے اندر آسمان کے اندر جہاں کہیں بھی کوئی بھی چیز ہو صحبت کے برابر کبھی نہیں آ سکتی۔ یعنی رب ذوالجلال نے صحابہ کو جو شان عطا فرمائی، جس کی شان کے پیش نظر حضور علیہ السلام کی جو صحبت ہے اس کی وجہ سے رب ذوالجلال نے ان کو مرتبہ یہ عطا فرمایا کہ رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کی نیند کا ایک لمحہ تمہاری ہزاروں سال عبادت سے بھی افضل ہے اور بہتر ہے۔ تو اب وہ مقام صحابیت حضور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے مرتبے میں، اس کے مقابلے میں کوئی بھی چیز ہو جہان کی
چاہے جتنا مرضی بلند مرتبہ ہو، کوئی بھی چیز حضور علیہ السلام کی جو صحبت صحابہ کو میسر آئی اس کے برابر نہیں ہو سکتی، اس کے مقابلے میں اس کو نہیں رکھا جا سکتا۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت وہ ہے کہ جو قطعی ہے اور یقینی ہے۔ قرآن پاک میں کسی اور کی جو صحابیت ہے، کسی اور کی صحابیت کو ذکر نہیں کیا گیا، فقط جس کی صحابیت کو ذکر کیا گیا وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، علماء فرماتے ہیں کہ اب جو بندہ آپ کی صحابیت کا منکر ہو، آپ کی صحابیت کا انکار کرے تو وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ تو لہٰذا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب ذوالجلال نے جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا تو اس کی شانیں ہی کچھ الگ ہیں۔ تو کچھ مقامات میں پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال نعتوں میں آپ سنتے رہتے ہوں گے کہ ان کی نعتیں حضور علیہ السلام کی شان میں ہیں۔ اب کیا وہ شاعر حضور علیہ السلام کا شاعر جو حضور علیہ السلام کی ہی مدح و ثنا کرتا ہو اور حضور علیہ السلام کی تعریفیں بیان کرتا ہو تو ان کا قول بھی سنیے۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شہید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال علی حسان ابن ثابت، میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حاضر تھا تو حضور علیہ السلام نے حضرت حسان بن ثابت سے فرمایا قلت فی ابی بکر شیئا، کیا تم نے حضرت ابو بکر کی شان میں بھی کچھ لکھا ہے؟ کچھ آپ نے حضرت ابو بکر کی شان میں بھی کچھ بیان کیا ہے؟ تو فرمایا کہ نعم، قال قل حتی اسمع، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کچھ کہا ہوا ہے، کچھ لکھا ہوا ہے ذہن کے اندر تو اس کو بیان کیجئے، قل حتی اسمع، بیان کیجئے تاکہ میں سنوں۔ تو آپ نے بیان کیا وثانی اثنین فی الغار المنیف وقد طاف العدو به اذ صعد الجبل وكان حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد علموا من الخلائق لم يعدل به رجلا۔ آپ نے شعر پڑھا، فرمایا کہ وثانی اثنین فی الغار المنیف، کہ وہی دو میں سے دوسرا ہے، کہ جب غار کے اندر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ جو دو میں سے دوسرا تھا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ جب رب ذوالجلال کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے اپنے ساتھی کو فرما رہے تھے ان اللہ معنا، تو حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ ان دو میں سے جو دوسرا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ فی الغار المنیف، با برکت غار کے اندر، فقد طاف العدو به صعید الجبل، حالانکہ دشمن طواف کر رہا تھا لیکن اس کے باوجود بھی وہ محبوب کو لے کر پہاڑ پر چڑھ گیا۔ اور پھر وکان حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ حضور علیہ السلام سے محبت کرنے والے اور حضور علیہ السلام ان کو محبوب رکھنے والے، قد علموا من الخلائق، اور مخلوق بھی جان چکی ہے کہ لم یعدل به رجلا، کہ ان کے برابر کا کوئی مرد بھی نہیں ہے، ان کے برابری کا کوئی مرد نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے صحابہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کے مقابلے میں حضرت ابوبکر صدیق کے برابر کسی کا رتبہ نہیں ہے۔ اور پھر حضرت عامر سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے پوچھا کہ ای الناس کان اول اسلاما، فقال اما سمعت قول حسان بن ثابت۔ حضرت عامر سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ اسلام لانے کے اعتبار سے لوگوں میں سے سب سے پہلا کون ہے، یعنی وہ کون سی ایسی ہستی ہے کہ جس نے اسلام کے اندر اولیت حاصل کی اور سب سے پہلے وہ اسلام لایا؟ تو فرمانے لگے فقال اما سمعت قول حسان بن ثابت، کیا تم نے حسان بن ثابت کا قول نہیں سنا؟ تو جب اس نے کہا کہ نہیں تو فرمایا کہ اذا تذکرت شجوا من اخی ثقۃ فاذکر اخاک ابا بکر بما فعل، فرمایا کہ جب بھی تم حضور علیہ السلام کے اصحاب کی بات چھیڑو اور پھر شجاعت والوں کی بات چھیڑو تو فرمایا کہ فاذکر اخاک ابا بکر، فرمایا کہ ابو بکر کو نہ بھولنا، بما فعل، اس وجہ سے جو کام انہوں نے کر کے دکھایا۔ فرمایا کہ خیر البریہ اتقاها وعدلها الا النبی صلی اللہ علیہ وسلم واوفاها بما حمل، فرمایا کہ پوری مخلوق، ساری مخلوق میں سے افضل اتقاها، تمام میں سے سب سے زیادہ متقی اور اعدل ہیں سوائے نبیوں کے۔ تو لہذا ہمارا یہ نظریہ ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم اگر افضلیت کو بھی ثابت کرتے ہیں تو جس کا جتنا مقام ہوتا ہے اس کو فضیلت بھی اتنی دیتے ہیں۔ تو بعض لوگ غلو کے اندر، شانوں کو بیان کرنے کے اندر اتنے غالی ہو چکے ہیں
اور اتنا حد سے بڑھ کر بیان کرتے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب ذوالجلال نے جو شان عطا فرمائی ہم اس کا اقرار کرتے ہیں، ہم اس کو بیان بھی کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے ان کو اتنا مرتبہ عطا فرمایا، تو ان کا تو یہ بھی بڑا مرتبہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے وہ بھائی ہیں، حضور علیہ السلام نے ان کو بھائی کہا، اور ان کا اس سے چھوٹا کیا مرتبہ ہو سکتا ہے کہ رب ذوالجلال نے اپنی وہ صاحبزادی کہ جو دنیا کی تمام عورتوں کی جنتی عورتوں کی سردار ہیں وہ ان کے عقد نکاح میں دے دی۔ اس سے بڑا رتبہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے علاوہ بھی کئی مقامات ہیں، لیکن رب ذوالجلال نے جو جس کو مقام عطا فرمایا ہو ویسا ہی بیان کرنا چاہیے، اور وہ الحمدللہ ہم سنی بیان کر سکتے ہیں، اور رافضی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرتے ہوئے معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انبیاء سے افضل تو بعد کی بات، وہ تو معاذ اللہ ان کو خالق مانتے ہیں، اپنا خالق رازق وہ فقط اللہ ہے، لیکن انہوں نے شان کے اندر اتنا غلو کیا کہ وہ انہی کو خالق ماننے پر مجبور ہو گئے، انہی کو رازق ماننے پر مجبور ہو گئے۔ لیکن الحمدللہ صراط مستقیم والے ہم ہیں، ہم کہتے ہیں کہ عادل ہیں، اتقا بھی ہیں الا النبی واوفاها بما حملا، اور انہوں نے جو کچھ اٹھایا تھا، جو کچھ انہوں نے بوجھ اپنے سینے پر اپنی کمر پر لادا تھا، اور اس کو انہوں نے پورا کر کے بھی دکھایا۔ والثانی التالی المحمود مشہدہ واول الناس منہم صدق الرسل، فرمایا کہ وہ ثانی ہیں، ثانی اسنین، اور پھر تالی ہیں، پیچھے چلنے والے ہیں، المحمود مشہدہ، جن کی گواہی بھی رب ذوالجلال کے محبوب کو پسند تھی، وَأَوَّلُ النَّاسِ مِنْهُمْ صَدَّقَ الرُّسُلَ، اور لوگوں میں سے وہ پہلے تھے جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی۔ تو یہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ بھی اشعار ہیں، وہ بھی کلام ہیں کہ جو حضور علیہ السلام کی شانوں میں انہوں نے بیان کیے، لیکن وہی شاعر نبوت، وہی حضور علیہ السلام کا درباری نعت خوان، تو وہی بیان کر رہے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر کی شان میں، تو پتہ چلا کہ کوئی مقام و مرتبہ کوئی گھٹیا نہیں تھا، کوئی کم نہیں تھا، صحابہ بھی سارے مانتے تھے کہ سب سے بلند جو مرتبہ ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا مرتبہ ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ یا رسول اللہ، نعرہ رسالہ یا رسول اللہ، نعرہ خلافت حق جاریہ، نعرہ حیدری یا علی، سنت مصطفیٰ زندہ باد۔ تو اسی طرح ایک اور حدیث پاک کے اندر حضور علیہ السلام کا فرمان موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ما فضلکم ابو بکر بکثرت الصیام بکثرت الصلاۃ والصیام ولکن بالسر الذی وقر فی قلبہ، فرمایا کہ تم یہ سوچتے ہو کہ حضرت ابو بکر صدیق یہ تمہارے ساتھ ہی مطلب ہے کہ بیٹھتے ہیں، تمہاری مجلس میں بیٹھتے ہیں، تمہارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن وہ کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے ان کو فضیلت تم پر عطا کر دی گئی؟ وہ کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ تم پر فضیلت پا گئے؟ تو فرمایا کہ ما فضلکم ابو بکر بکثرت الصلاۃ والصیام، فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو رب ذوالجلال نے یہ فضیلت عطا فرمائی ہے وہ کثرت صلاۃ کی وجہ سے نہیں، کثرت صیام کی وجہ سے نہیں، بلکہ فرمایا وَلَٰكِن بِالسِّرِّ الَّذِي وُقِّرَ فِي قَلْبِهِ، بلکہ وہ راز ہے جو رب ذوالجلال نے ان کے سینے کے اندر پیدا کر دیا، جو رب ذوالجلال نے ان کے سینے کے اندر سجا دیا، اس راز کی وجہ سے رب ذوالجلال نے ان کو تم تمام پر افضلیت عطا فرمائی ہے۔ تو اب اسی طرح اور بھی کئی مقامات ہیں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ان اللہ بعثنی الیکم فقلتم کذبت وقال ابو بکر صدق وواسانی بنفسہ ومالہ فہل انتم تارکو لی صاحبی۔ تو اب یہ بھی حضور علیہ السلام کا فرمان ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اپنے صحابہ کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ بعد میں آنے والے لوگوں کو بتانا، کہیں بھول نہ جانا کہ جب لوگ میرے صحابہ پر تان کر رہے ہوں اور میرے صحابہ کے بارے میں بک بک کر رہے ہوں، تو فرمایا کہ ابھی میں تمہیں بتا رہا ہوں، تم نے آگے بتانا ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ان اللہ بعثنی الیکم فقلتم کذبت، فرمایا کہ رب ذوالجلال نے مجھے تمہاری طرف مبعوث کیا، لیکن جب میں تمہارے پاس آیا، تمہارے پاس میں اسلام لے کے آیا، دین لے کے آیا، تم سب نے کہا کہ کذبت، ولیکن قال ابو بکر صدق وواسانی بنفسہ ومالہ، لیکن حضرت ابو بکر صدیق کی ہی وہ ذات ہے جس نے سب سے پہلے مجھے اپنے نفس کے ساتھ قبول بھی کیا، اپنی جان کو حاضر کیا، اپنے مال کو حاضر کیا۔ تو فرمایا کہ فہل انتم تارکو لی صاحبی، کیا تم سے اتنا نہیں ہو سکتا
کہ میرے صاحب کو، میرے ساتھیوں کو میرے لیے چھوڑ دو. تو یہ حضور علیہ السلام کا بیان فرمانا آج کے اس امتی کے لیے کہ جو خواہ مخواہ لوگوں کی باتوں میں آ کر اس مقدس شان پر، اس مقدس شان والی ہستی پر ہرزہ سرائی کرتا ہے، تو اس کے لیے حضور علیہ السلام کا فرمان اس کو جگا رہا ہے. فرمایا کہ حل انتم تارکو لی صاحبی، کیا میری وجہ سے میرے صدیق کو نہیں چھوڑ سکتے؟ تو اب یہ مقام ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر کا. اور بھی کتنی ہی راتیں گزر جائیں، کتنے دن گزر جائیں، آپ کی شان ختم نہ ہو. اب یہاں پر جو سب سے زیادہ ضروری ہے، تو اب وہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس ایک نظریہ ہو، ہمارے پاس ایک کنسپٹ ہو اس بات کا کہ ہم لوگوں کو سمجھائیں کیا، اور لوگوں کو کیسے بتائیں کہ محبت اہل بیت اور محبت صحابہ آپس میں کوئی متضاد چیزیں نہیں ہیں، بلکہ صحابہ کی محبت اور صحابہ کی محبت کے بعد اہل بیت کی جو محبت ہے، یہ دونوں ہستیوں کی، دونوں ذاتوں کی جو محبت ہے، یہ فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے. اب آپس میں ان کا کبھی تضاد نہیں آ سکتا. اب لوگ اہل بیت کی شان کو بیان کرتے ہوئے پھر معاذ اللہ انہوں نے گھڑے ہوئے ایسے اقوال کہ جن سے وہ اہل بیت کے اقوال بیان کر کے صحابہ کی شان میں بک بک کرتے ہیں. تو اب ہمارے لیے پھر ضروری کیا ہے کہ ہم کس چیز کو بیان کریں؟ تو ہمارے لیے ضروری ہے اہل بیت کے اقوال، اہل بیت کے فرامین، کیونکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا انا تارک فیکم الثقلین، کہ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور وہ بھاری چیزیں دو کون سی تھیں؟ اہل بیت اور قرآن پاک. اب اہل بیت کو سمجھنا ہو تو قرآن پاک سے سمجھو، اور قرآن کو سمجھنا ہو تو اہل بیت سے سمجھو، اور اگر کسی اور کی شانوں کو سمجھنا ہو تو دونوں سے سمجھو. اب قرآن بیان کرتا ہے صحابہ کی شان، اب اہل بیت کی طرف جو اقوال منسوب ہیں تو کیا ان کے اس کے برعکس بھی کچھ اقوال ملتے ہیں یا نہیں ملتے؟ بلکہ ان کی اپنی کتابوں میں، شیعہ کی اپنی کتابوں میں حضرت امام زین العابدین کا، اس کی جلد نمبر 2 ہے، یہ شیعوں کی لکھی ہوئی ہے، اور شیعہ ہی اس کو بیان کرتے ہیں، لکھنے والا شیعہ. لیکن روایت کیا ہے؟ سعید بن مرجانہ کہتے ہیں قال كنت يوما عند علی بن الحسین، کہ میں علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس موجود تھا. حضرت علی بن حسین کن کا نام ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 شہزادے، تینوں کا نام علی تھا. ایک کا نام علی اصغر، ایک کا نام علی اکبر، اور ایک کا نام علی اوسط، اور انہی کو امام زین العابدین کہا جاتا ہے. تو امام زین العابدین کے پاس وہ موجود تھے، اور وہ فرماتے ہیں کہ وقادم علیہ نفر من اہل العراق فقالوا فی ابی بکر و عمر و عثمان رضی اللہ تعالی عنہم. تو فرماتے ہیں کہ میں امام زین العابدین کی خدمت کے اندر حاضر تھا، تو اچانک عراق میں سے کچھ لوگوں کا وفد آیا، ایک جماعت آ گئی. اب جب جماعت آئی تو صاحب ظاہر ہے وہ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ یہ چونکہ اہل بیت کے مطلب کہ فرزند ہیں، حضور علیہ السلام کے اہل بیت میں سے ہیں، تو لہٰذا یہ اپنی شانوں کو بیان کرتے ہوئے معاذ اللہ صحابہ کے بارے میں بک بک سن لیں گے. تو آتے ہی انہوں نے کیا کیا؟ جس طرح ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ دوسرے بندے کے پاس جب جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہوتا ہے کہ یہ بندہ اس کے خلاف ہے، اس کے بارے میں جا کر اس کی شانیں بیان کرتا ہے اور اس کے خلاف چیم گوئیاں شروع کر دیتا ہے، بدگوئی شروع کر دیتا ہے، تاکہ مجھے اس کی طرف سے شابش ملے، تاکہ یہ مجھ پر راضی ہو اور بتائے، اور یہ لوگوں کو بتائے کہ یہ ہمارا بڑا مخلص بندہ ہے، یہ ہمارا بڑا خالص بندہ ہے، ہمارا خالص دوست ہے، خالص مرید ہے. اور اسی طرح ہی پہلے حوال تھے کہ حضرت امام زین العابدین کے پاس جب وہ بندہ گیا سعید بن مرجانہ، تو کہتے ہیں کہ اہل عراق میں سے ایک وفد آیا، تو آتے ہی انہوں نے فقالوا فی ابی بکر و عمر و عثمان، آتے ہی انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دی. جب باتیں کرنا شروع کی فلما فرغوا من کلامہم قال لهم الا تخبرونی، تو فرماتے ہیں کہ جب ان کا کلام ختم ہوا، انہوں نے باتیں کر لی جو بھی کرنی تھی، تو جب اپنے کلام سے فارغ ہوئے، اب حضرت امام زین العابدین نے پوچھا ان سے، کوئی اور بات نہیں کی، پہلے باتیں ساری سن لی جو کچھ انہوں نے بیان کیا تھا. اب آپ نے پوچھا، فرمایا کہ الا تخبرونی انتم المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، پوری آیت پڑھی، للفقراء المہاجرین، سورۃ الحشر کی آیت. فرمایا کہ وہ لوگ جو جنہوں نے ہجرت کی، جن کو ان کے اپنے گھروں سے نکالا گیا، اپنے مالوں سے نکالا گیا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون.
فرمایا کہ رب ذوالجلال قرآن پاک میں مہاجرین کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ وہ مہاجرین جنہوں نے دین کی خاطر یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، رب ذوالجلال کی طرف سے فضل کو تلاش کرتے ہوئے، رب ذوالجلال کی طرف سے رضامندی کو تلاش کرتے ہوئے جنہوں نے اپنے مال کو چھوڑا، اپنے گھر کو چھوڑا، فرمایا کہ وہ لوگ اولئک هم الصادقون، رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ یہ تو سچے لوگ ہیں۔ ایک آیت آپ نے پڑھ لی اور پھر پوچھا کیا تم وہ ہو، هل انتم منہم، کیا تم ان میں سے ہو؟ تو قال لا، انہوں نے کہا کہ نہیں۔ پھر آپ نے دوسری آیت پڑھی اور آیت پڑھی، پھر فرمایا والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجہ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ اب یہ دوسری آیت پڑھی اور یہ ہے انصار کی شان میں کہ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی تھی اور ان ہجرت کرنے والے مہاجرین کو جو پناہ دینے والے تھے وہ انصار، ان کے بارے میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ اولئک هم المفلحون، یہ فلاح پانے والے لوگ۔ فرمایا کہ پہلے تھے مہاجرین، دوسرے تھے انصار، رب ذوالجلال نے دونوں کو بیان کیا۔ هل انتم منہم، کیا تم ان دو گروہوں میں سے ہو؟ تو قالوا لا، انہوں نے کہا کہ ہم ان میں سے نہیں ہیں۔ تو فرمایا کہ قال اما انتم فقد تبرأتم ان تکونوا من احد هذین الفریقین، فرمایا کہ میں تم سے پوچھ چکا ہوں، دو گروہوں کو میں نے بیان کیا، رب ذوالجلال نے قرآن پاک میں بیان کیا۔ فرمایا کہ مہاجرین صادق ہیں، اولئک هم الصادقون، اور جو انصار ہیں اولئک هم المفلحون، وہ تو فلاح پانے والے ہیں۔ فرمایا کہ تم خود پہلے بیان کر چکے ہو کہ تم ان دو گروہوں میں سے نہیں ہو۔ فرمایا کہ وَأَنَا أَشْهَدُ أَنَّكُمْ لَسْتُم مِّنَ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ فِيهِمْ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا۔ آپ نے یہ پوری آیت پڑھی، فرمایا کہ رب ذوالجلال نے قرآن پاک میں تین طبقے مسلمانوں کے بیان فرمائے ہیں۔ فرمایا کہ تین طبقے آئیں گے قیامت تک، فقط پہلا طبقہ تھا مہاجرین کا اور دوسرا طبقہ ہے انصار کا۔ مہاجرین اولئک هم الصادقون، انصار اولئک هم المفلحون۔ فرمایا کہ اب تیسرا طبقہ جو ہے وہ ہے کہ جو رب ذوالجلال کے فضل سے آئے گا تو بعد میں، والذین جاؤوا من بعدہم یقولون، لیکن وہ کہتے کیا ہوں گے؟ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اب وہ کیا کہیں گے؟ آئیں گے تو صحیح، بک بک نہیں کریں گے پہلوں کے بارے میں، اپنے اخیار کے بارے میں، خیار کے بارے میں بک بک نہیں کریں گے۔ ان کا کام یہ ہوگا کہ وہ آتے ہی جب دنیا کے اندر آئیں گے کام یہ ہوگا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے رب ہمیں بھی معاف کر اور ہمارے ان مسلمانوں کو بھی معاف کر جو ہم سے پہلے ایمان میں سبقت لے گئے اور جو ہم سے پہلے گزر گئے۔ فرمایا کہ پہلے دو گروہوں کا تم نے خود کہہ دیا کہ تم ان میں سے نہیں ہو۔ فرمایا کہ انا اشہد انکم لستم من الذین قال اللہ فیہم، فرمایا کہ اب میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ رب ذوالجلال کی قسم، یہ جو تیسری آیت ہے، تیسرا طبقہ ہے، پہلے دو میں سے تم خود اقرار کر رہے ہو، اب تیسرے کا میں کہتا ہوں کہ رب ذوالجلال کی قسم تم ان میں سے بھی نہیں ہو۔ اور پھر فرمایا اخرجوا عنی فعل اللہ بکم، ذلیلو یہاں پر آ کر ان اصحاب کے بارے میں بک بک کرتے ہو کہ جن کی شانیں خود رب ذوالجلال بیان فرماتا ہو، جن کی شانیں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہوں، تو ان کے بارے میں آ کر بک بک کرتے ہو۔ اخرجوا عنی فعل اللہ بکم، اللہ تعالیٰ تمہیں ذلیل کرے، یہاں سے کھڑے ہو جاؤ اور نکل جاؤ یہاں سے۔ تو یہ تھا وہ انداز جو آج کے ہر مسلمان کو اپنانا چاہیے، ہر مسلمان کو، اور خصوص بالخصوص وہ سادات کہ جو ان کے نرغے میں آ جاتے ہیں، ان کے کہنے میں آ جاتے ہیں کہ وہ صحابہ کی شان بیان کرنے والے تم اہل بیت میں سے ہو، تو لہٰذا تم اہل بیت کی شانیں بیان کرو، اور پھر معاذ اللہ ان کو ورغلا کر پھر کس طرف لے جاتے ہیں؟ اور لے جاتے ہیں بغض صحابہ کی طرف، اور بغض صحابہ سے پھر بڑھتے بڑھتے پھر ہر بندے کا جب مقام بیان کیا جاتا ہے تو حضرت مولا کائنات کا مقام انبیاء سے تو کیا، خود رب ذوالجلال کی جو اوصاف ہیں، رب ذوالجلال کی اوصاف خالقیت، مالکیت، رازقیت، اس کے اندر وہ اس کا حقدار ٹھہرا دیتے ہیں۔ تو ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو رب ذوالجلال نے مقام عطا فرمایا ہے، اسی مقام پر ہم چلیں اور اسی مقام کو ہم سمجھیں اور اسی کو ہی بیان کریں، اور خصوص بالخصوص
ہمارے لیے یہ بھی امام زین العابدین کے قول سے یہ پتہ چلتا ہے، یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ ایسا آئے جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تبرہ کرتا ہو، ان کے بارے میں بک بک کرتا ہو، تو اگرچہ پہلا کلام تم نہ بھی کر سکو، لیکن بہتر تو یہی ہے کہ تم 3 آیتیں پڑھو اور ان کو بیان کرو کہ امام زین العابدین جن کا تم نام لے لے کر اپنی مجلسیں چلاتے ہو اور اپنے پیسے بٹورتے ہو لوگوں سے، تو انہوں نے یہ بیان کیا تھا اور ہے بھی تمہاری اپنی کتاب میں۔ اور آخر میں جو ان کا کام تھا، اخرجوا عنی فعل اللہ بکم، نکلو یہاں سے ذلیلو، تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ مطلب ایک معاملہ فرمائے گا۔ تو اسی طرح ٹائم ہے نا، سے روایت موجود ہے کہ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے آ کر کچھ سوال کیا، اور جب سوال کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا، حضرت باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نام لیا تو اب اس نے کہا، سب سے پہلے آتے اس نے سوال کیا، اس نے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا، تو حضرت آپ نے فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہ کام تھا۔ ایک روایت یہ ہے کہ اس نے پوچھا کہ یہ جو تلوار ہے اس پر زیورات لگانا جائز ہے، اس کو مطلب ہے کہ مزین کرنا، مسجع کرنا اور محلہ کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ابوبکر صدیق ایسا کرتے تھے۔ ایک یہ روایت ہے، تو اس نے آگے سے سوال کیا۔ ایک دوسری روایت ہے، اس نے کہا کہ اخبرنی عن ابی بکر، آیا امام باقر کے پاس اور اس نے آتے ہی کہا کہ مجھے ابو بکر کے بارے میں بتاؤ۔ یعنی یہ اصل میں ویسے تو کہنا جائز ہے، مطلب ہے کہ عام بندے کے لیے کہ جس کے دل کے اندر کوڑ نہ ہو ہم کہہ دیں ابو بکر تو جائز ہے، لیکن حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چونکہ اہل بیت میں سے تھے، ایسے تو نہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا انا تارک فیکم الثقلین کہ تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو اب جب آیا تو اس نے کہا کہ اخبرنی عن ابی بکر، مجھے ابو بکر کے بارے میں بتاؤ۔ تو آپ نے فرمایا کہ عن صدیق تسألون، کیا تم ابو بکر صدیق کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ یعنی اس نے کہا تھا کہ ابو بکر کے بارے میں بتاؤ، آپ نے فرمایا کہ عن صدیق تسألون، کیا تم صدیق کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا رحمک اللہ وتسمیہ صدیق، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، آپ بھی اس کو صدیق کہتے ہیں؟ معاذ اللہ، کیونکہ دل کے اندر تھا کوڑ، اب کوڑ نہ ہوتا ابو بکر کہہ دیتا کوئی مسئلہ نہیں تھا، جب آپ نے آگے سے پوچھا عن صدیق تسالو، جان گئے نا، نگاہ ولایت یہ دیکھ رہی تھی کہ اس کے دل کے اندر کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ عن صدیق تسالو، ابو بکر صدیق کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا رحمک اللہ تسمی صدیق، کیا آپ جیسا بندہ اس کو صدیق کہہ رہا ہے؟ تو فرمایا کہ ساکلت کا امو کا قد سماہ صدیقا من ہوا خیر منی من کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمہاجرون والانصار، فرمایا کہ تو مجھے کہتا ہے کہ میں صدیق کہتا ہوں، فرمایا کہ قد سماہ صدیقا من ہوا خیر منی ومن کا، فرمایا کہ ان کو تو صدیق اس نے کہا ہے جو مجھ سے بھی افضل ہے اور تجھ سے بھی افضل ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمہاجرون والانصار، فرمایا کہ جب ہم سے افضل کہنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صدیق کہا ہو اور مہاجرین سارے کے سارے ان کو صدیق کہتے ہوں، انصار سارے کے سارے ان کو صدیق کہتے ہوں، فرمایا اللہ تعالیٰ تیرا بیڑا غرق کرے۔ ساکلت کا امو کا، فرمایا کہ رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو صدیق کہہ رہے ہیں، مہاجرین صدیق کہہ رہے ہیں اور انصار صدیق کہتے ہیں، تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا کہ فملم یسمیہ صدیقا لا صدق اللہ قولہ فی الدنیا والآخرہ، اور پھر ساتھ یہ بھی بیان فرمایا کہ جو بندہ ان کو صدیق نہیں کہتا، ان کی صدیقیت والا جو مقام ہے اس سے چڑھتا ہے، تو فرمایا کہ لا صدق اللہ قولہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ رب ذوالجلال اس کے نہ تو قول کی دنیا کے اندر تصدیق کرے اور نہ ہی آخرت میں تصدیق کرے، اور فرمایا کہ اذهب فاحب ابا بکر وعمر وتولہما فما كان من اثم ففي عنقی، فرمایا کہ اب نکلو یہاں سے، جاؤ اور جا کر میں تمہیں اب یہ کام بتا رہا ہوں، ابھی تو آ کر تم نے یہ بیان کیا کہ تم اس کو صدیق کہتے ہو، فرمایا کہ پہلے بات یہ ہے کہ جو ان کو صدیق نہ کہے رب ذوالجلال بھی اس کی تصدیق نہ کرے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ ساتھ فرمایا کہ اب یہاں سے نکلو، اٹھو یہاں سے،
اور فرمایا کہ فَأَحِبَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرٍ، اب یہاں سے جب جانا ہے تو میرا یہ تمہیں درس ہے، تمہیں نصیحت ہے کہ جا کر تم نے حضرت ابوبکر صدیق سے بھی محبت کرنی ہے، حضرت فاروق اعظم سے بھی محبت کرنی ہے، اور فرمایا کہ وَتَوَلَّهُمَا، صرف محبت نہیں بلکہ محبت کے اندر بالکل جو انتہا درجہ ہے اس کے اندر چلے جاؤ۔ فرمایا کہ فَمَا كَانَ مِنْ اسْمٍ فَفِي عُنُقِي، فرمایا کہ اگر ان سے محبت کرنے میں تجھے کوئی گناہ ہوا، ان سے محبت کرنا تجھے کوئی قیامت والے دن، اگر فرشتوں نے تجھے قیامت والے دن پکڑ لیا تو ففی عُنُقِی، یہ آخری درجہ ہے۔ فرمایا کہ اگر ان سے محبت کرنا کوئی گناہ ہوا تو رب ذوالجلال کے فضل سے وہ میری گردن میں ہوگا۔ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ قیامت والے دن کسی بھی چوکی پر، کسی موڑ پر فرشتوں نے تمہیں روک لیا تو فرمایا کہ یہ حضور علیہ السلام کی نسل پاک سے ایک فرزند کہہ رہا ہے امام باقر کہ قیامت والے دن اگر اس گناہ کی وجہ سے رب ذوالجلال نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تمہیں روک دیں تو فرمایا کہ جنت کی ضمانت میں تجھے دیتا ہوں۔ اب جو بندہ صحابہ سے محبت کرے، حضرت صدیق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت کرے تو اہل بیت کا یہ فیصلہ ہے۔ امام باقر جن کی طرف وہ اپنی روایتیں گھڑتے ہیں اور ان سے وہ روایت کرتے ہیں، امام زین العابدین سے روایت کرتے ہیں، اسی طرح امام باقر نے اور ایک روایت فرمائی، فرمایا کہ من جاہل فضل ابی بکر و عمر فقط جاہل السنہ۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے ضمانت دے دی، فرمایا کہ اگر کوئی گناہ ہوا تو وہ میری گردن میں ہوگا۔ ساتھ ساتھ یہ بھی بیان فرمایا کہ جو بندہ حضرت صدیق عمر کی افضلیت سے جاہل ہے، فرمایا کہ وہ سنت سے جاہل ہے، اس کو کسی شے کا پتہ ہی نہیں۔ تو لہذا مسلمان ہونے کے لیے اور حقیقی مومن ہونے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان خیار کو بھی مانیں جن کو رب ذوالجلال نے قرآن پاک میں ایمان لانے کا آئیڈیل بنا دیا، اور رب ذوالجلال نے معیار یہ رکھا، فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، ایمان ایسے لانا ہے کہ جس طرح لوگ لے کے آئے، اور وہ لوگ کون تھے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان تھے۔ تو لہذا آج صحابہ کرام علیہم رضوان کے اقوال بھی دیکھ لو، اہل بیت کے اقوال دیکھو، یا حضور علیہ السلام کا فرمان دیکھو، کتنے مقامات ہیں۔ رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے صحابہ کے بارے میں بک بک کرتا ہے، جو میرے صحابہ کے بارے میں لعن طعن کرتا ہے، ان کو سب و شتم کرتا ہے، تو فرمایا کہ وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، اور جو مجھ سے بغض رکھتا ہے یا اسلام سے بغض رکھتا ہے تو وہ قیامت والے دن بخشا نہیں جائے گا، اور دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوگا، آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں عقیدہ اور نظریہ اپنا جو اہل سنت کا ہے رب ذوالجلال اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی حفاظت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔